بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 350۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ پاک نے جب نماز فرض کی تو دو رکعت فرض کی، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ پھر حضر میں 4 رکعت کر دی گئی، یعنی 2 اضافہ کر دیا گیا، اور سفر میں اسی 2 کو برقرار رکھا۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نمازیں 2 فرض کی گئیں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، لیکن حالت سفر میں تو 2 کو برقرار رکھا گیا۔ اقامت میں یعنی جب بندہ مقیم ہو تو 2 بڑھا دی گئیں اور 4 کر دی گئیں۔ اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ ما سوائے مغرب کی نماز کے، کیونکہ اسے دن کے وتر کہا گیا، اور سوائے فجر کے، کیونکہ فجر کی نماز میں قرأت تلاوت زیادہ طویل ہوتی ہے۔ اب سفر میں 2 رکعت نماز پڑھنا یعنی 4 والی کو قصر کرنا، یہ فقہ احناف اور امام الائمہ فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک سفر میں قصر کرنا، 2 رکعت پڑھنا 4 والی کو، یہ واجب ہے۔ ارادتاً قصر نہ کرنا، جان بوجھ کے سفر میں قصر نماز نہ پڑھنا، یہ ترک واجب ہے اور ترک واجب پہ گناہ ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی دیگر ائمہ مجتہدین کے نزدیک، سفر میں قصر کرنا یہ مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ اگر اس نے 4 پڑھ لی تو ان کے نزدیک گناہ نہیں۔ فقہ احناف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی دلیل تو یہی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری کی 350 نمبر حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کے اوپر ائمہ ثلاثہ کا یہ اعتراض ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمانہ نہیں پایا جب نماز فرض ہوئی تھی۔ لیکن فقہ احناف کی طرف سے ائمہ ثلاثہ کی اس دلیل کا جواب رد یوں کیا جاتا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کا یہ موقف 2 وجہ سے کمزور ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حکماً مرفوع ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہ تھیں، تو اس کا جواب یہ ہے اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں موجود نہ تھیں تو یقیناً یہ بات انہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی یا کسی صحابی سے سنی ہوگی، تو یہ حدیث مرسل صحابی ہوگی۔ اس طرح ائمہ ثلاثہ جو یہ کہتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا عزیمت یعنی واجب نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے دلیل پکڑتے ہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فقہ احناف کی طرف سے، محدثین کی طرف سے اس دلیل کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ سفر میں قصر کرنا مباح اس وقت ہوتا جب اس آیت میں یوں فرمایا جاتا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز کو قصر نہ کرنے میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ نماز کو قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ قصر کے وجوب کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب کیوں اپنایا؟ محدثین نے اس کی حکمت ایک یہ بیان کی، کیونکہ حضر میں یعنی اقامت میں، حالت مقیم میں بندہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو جب سفر میں 4 کو 2 کر کے پڑھے گا تو کسی کی ذہن میں یہ خیال آئے گا اس کے اندر ثواب کی بھی کمی ہو جائے گی، لہذا اس وہم کو اور اس حرج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جب تم سفر میں 2 رکعت پڑھو تو تم پہ کوئی حرج نہیں، یعنی ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دوسرا محدثین نے اس کی ایک اور نظیر پیش کی کہ جیسے کہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا اس پر ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت عروہ نے کہا بس اللہ کی قسم اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، طواف نہ کرے یعنی صفا مروہ کی سعی نہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سن کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے تم نے غلط بات کہی، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کلام میں ارشاد فرماتا جو شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے
اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ نے ایسے کلام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اس کی سعی بھی کی جائے گی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ کی طرف سے یہ دلیل بھی دی جاتی ہے جو کہ سنن دارقطنی کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز کو قصر بھی کرتے تھے اور پوری نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی چھوڑتے تھے اور روزہ رکھتے بھی تھے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم جلد دوم صفحہ نمبر 379 کے اندر تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ حدیث شریف جو ہے وہ لہذا سفر میں نماز کو قصر کرنا یہ واجب ہے، کہ جو احناف کے نزدیک جو آدمی اپنی جگہ سے کسی دوسرے مقام کے اوپر اپنے وطن اصلی سے کسی دوسرے مقام کے اوپر جس کا درمیانی فاصلہ جو ہے تقریباً 57.5 میل یا 92.5 کلومیٹر بنتا ہو، کم از کم وہاں اس کے 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو وہاں پہ قصر نماز کرے گا، 4 رکعت والی کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا، وتر مکمل پڑھے گا۔ یہ رہی سنن کی بات، جو سنت مؤکدہ ہے، اگر وہ حالت امن میں ہے، یعنی کسی کے گھر پہنچ گیا ہے یا جہاں اس نے جانا تھا وہاں پر پہنچ گیا ہے اور وہاں پہ اس نے 1 2 3 4 دن رہنا ہے اور اسے کوئی پرابلم نہیں ہے اور سکون و اطمینان میں ہے، اسے گاڑی نکلنے کا، ہوائی جہاز کے نکلنے کا یا قافلے کے نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہے، حالت فرار میں نہیں ہے، یعنی بھاگم پیل میں نہیں ہے، امن کے اندر ہے، تو وہ سنت مؤکدہ بھی پڑھے، خصوصاً نماز فجر کی سنتیں۔ لیکن اگر وہ ایسی حالت میں ہے جسے حالت فرار کہتے ہیں، یعنی گاڑی نکلنے کا اندیشہ ہے، قافلے کے جدا ہونے کا اندیشہ ہے، حالت امن اور حالت قرار نہیں ہے، یعنی بھاگم پیل میں لگا ہوا ہے، تو ایسی اضطراری حالت کے اندر وہ صرف فرض نماز کے اندر قصر کرے اور باقی سنت مؤکدہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر وہ اس جگہ کے اوپر 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کرتا ہے تو پھر وہ اس مقام کے اوپر جو ہے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ وطن کی بنیادی طور پہ 2 اقسام ہیں، ایک ہے وطن اصلی اور ایک ہے وطن اقامت۔ وطن اصلی یہ ہے جہاں اس کی مستقل رہائش ہو یا اس نے وہاں پہ شادی کی ہو، تو اگر وطن اصلی سے کسی ایسے مقام پہ چلا جائے جہاں وہ 15 دن سے کم یا 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کرے، اسے وطن اقامت کہے گے۔ وطن اقامت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وطن اقامت میں یعنی جو شرعی مسافت کے اوپر ہے اور وہاں پہ وہ 15 دن سے کم رہنے کی نیت کرے گا تو اس وطن اقامت میں وہ قصر نماز پڑھے گا، اور اگر اس وطن اقامت میں 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کرے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مینا میں مکمل نماز پڑھتے تھے۔ اس سے دیگر حضرات یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سفر کے اندر قصر کرنا واجب نہیں ہے، تو فقہ نام اس کا جواب دیتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مینا کے اندر مکمل نماز پڑھتے تھے، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے شادی کر لی تھی، اور فقہ احناف کے نزدیک آدمی جس جگہ پہ شادی کر لے وہ شہر بھی اس کا وطن اصلی کہلاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔